کیا ہے وراثت مصطفیٰ؟ ایک انگریز کا فکرہ ہے کہ اسلام is the best religion. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام. مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد. خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین ضرور فرمایا کریں. دعا محتاج آمین ہے. کبھی کبھی خدا مانگنے والے کی دعا قبول نہیں فرماتا، آمین کہنے والے کی آمین قبول فرما لیتا. نبیوں کا سلطان بھی دعا مانگے تو وہ بھی ایسی فکر ارشاد فرماتا ہے کہ فاطمہ میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہو. بلکہ معصوم کا فرمان ہے کہ بخیل ہے وہ شخص کی آواز خراب کری، جیسے پہلے تھا اسے ویسے کر. بخیل ہے وہ شخص جو مومن بھائی کی دعا پر آمین نہ کہے. کسی نے پوچھا مولا آمین نہ کہنے سے بندہ بخیل کیسے ہو جاتا ہے؟ کہیں تو آمین نہیں. ساری توجہ ہے، میں حیران ہو کے نہ سنو. کہیں تو اس نے خالی آمین نہیں، یہ بخیل کیسے؟ فرمایا مانگنا اس نے ہے، دینا اس نے ہے، یہ خالی آمین بھی نہ کہے بخیل نہیں تو اور کیا. سلام. اس لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک شورۂ آفاق آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اندیت الہی میں اللہ کے نزدیک دین صرف دین اسلام. یہ اسلام ہے کیا؟ اسلام کا مطلب ہے سلامتی. ایمان کا مطلب ہے امن. یعنی یہ مذہب یا امن کا مذہب ہے یا سلامتی کا مذہب. جنہیں بات سمجھ نہیں آئی انہیں اور آسان کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی تعارف اللہ کا رحمان رحیم. ٹھیک ہے ایسے یا نہیں؟ اللہ رحمان الرحیم اور نبی رحمت للعالمین اور امت دہشت گرد. مولوی غضبناک، مولوی کا تعارف کلاشنکوف، مولوی کے آگے پیچھے خوف ہی خوف. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ امن کا مذہب دہشت کیسے بن گیا؟ یہ علم کا مذہب جہالت میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ یہ عبد خدا کی امت بادشاہوں کی امت کیسے بن گئی؟ اسلام کے ساتھ ظلم کیا ہوا؟ ایک انگریز کا فکرہ ہے کہ اسلام is the best religion but the Muslim is the bad nation. کہ بہترین مذہب ہے اسلام لیکن مسلمان بدترین قوم ہے. اس نے اسلام پہ عمل تو کیا ہی نہیں، اس نے دین تو اماموں سے سیکھا ہی نہیں، اس نے اماموں کی جگہ بادشاہوں کو راہبر بنا لیا. راہبر بنانا تھا اماموں کو، راستہ دکھانا تھا اماموں نے، پیغمبر کے دین کی تشریح کرنی تھی اماموں نے، اور انہوں نے ہوس سے اقتدار کے بھوکوں کے پیچھے، بادشاہتوں کے پیچھے، حکومتوں کے پیچھے، دولت کے زور پہ رضی اللہ کہلوانے والوں کے پیچھے. اگلا فکرہ کہتا ہوں جس نے فکرے پر توجہ نہ کی اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور جس کے پاس علم ہوگا اسے بات سمجھ آئے گی. اسلام ان کے حوالے کر دیا گیا
جو بیچارے نجومیوں کے کہنے پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے. ہائے ہائے سلامت ہو. سلامت و آباد شاہ آل محمد آپ کو سلامت. تو سامعین گرامی، یہ دین مصطفیٰ، اس کا وارث کون؟ دو ہی سکول آف تھاٹ ہے مسلمانوں کے اندر. بعضوں کا خیال ہے کہ صحابہ کرام وارث تھے، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ اہل بیت وہ وارث تھے. اور اس دعوے کی ہمارے پاس سینکڑوں دلیلیں. قرآن میں جب بھی کسی نبی کا کوئی وارث بنا تو وہ اسی کے خاندان سے بنا. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اپنے بچوں سے امید رکھتا ہوں، آنے والی نسل سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ان دلائل کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، اور سننے کے بعد اپنے دل میں مضبوطی کے ساتھ بٹھائیں، اور پھر دنیا سے جا کے سوال کریں کہ موسیٰ نے فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، تو بنا میرے لیے میرے خاندان سے ہارون اخی، ہارون کو کہ جو میرا بھائی ہے. بھئی موسیٰ کا وزیر تو موسیٰ کے خاندان سے ہو، یہ مصطفیٰ کا وزیر سسرال سے کہاں سے آ گیا؟ پہلا سسر ہے جو داماد کی پگڑی باندھ رہا. سیک بھی ہے، گرمی بھی ہے. جڑا بیچارہ انج بیٹھے انہوں میں کیا داد منگا. ہمارے ملتان میں تھے مخدوم سجاد حسین قریشی صاحب، گورنر تھے پنجاب کی. 1998 میں فوت ہو گئے. جنوری کا موسم تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. 2 لاکھ کا مجمع پیر فقیر کٹھے. ان کے بیٹے شاہ محمود قریشی کو پگڑی باندھنے لگے تو نکر سے ایک بابا اٹھا، ٹھہر بنجو ٹھہر بنجو. رک گئے، بھئی رک جاؤ، اے اجن بال ہے. مولا تعالی زندگی کرے، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو علی کی حمایت میں ہاتھ اٹھتے ہیں. ہاتھ اٹھتا ہی وہی ہے جسے علی خیرات دے رہا. حیدری، جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کیسے؟ تو سامعین کرام، اللہ و اہل بیت آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے. یعنی کہ ٹھہر ونجو، رکو، رک ونجو، اے اجن بال ہے. ایڈی وڈی دربار دی پگڑی کی میں بدھے سے؟ میں مخدوم صاحب دا یار ہم. میں مخدوم صاحب دا رلے چاہ پیندے آسے، ایک رو دفعہ حکا ہی کٹھے چھکا سے تے میں بڑھڑا ہی ہاں. اے پاگ میں کو بتاؤ، کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا، ہر طرف سے بات. بیٹھو پگڑیاں پوتر پہ نہیں یار پہ نا. میں نے کہا کاش یہ غیرت مدینے والوں میں بھی ہوتی. بات سادی ہے. بھائی نبی کا وارث کون؟ نبی کا ورثہ ہے کیا؟ پہلے آؤ پتہ کرتے قرآن سے کہ نبی کرنے کیا آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں.
یہ پتھر بھی تسبیح کر رہا ہے۔ یہ مولویوں کا غلط فکرہ ہے کہ حضور نے پتھروں سے کلمہ پڑھوایا، پڑھوایا نہیں، یہ تو پڑھ رہے ہیں۔ بھائی اللہ کہتا ہے ذرہ ذرہ میری تسبیح کر رہا ہے، تو نبی نے کلمہ پڑھوایا نہیں، نبی نے کلمہ سنوایا۔ ان کانوں کو یہ طاقت دی کہ اس کی آواز کو سمجھ سکے۔ واجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی، تو قرار دے میرے لیے ایک وزیر جو میرے خاندان سے ہو۔ ادھر میری طرف دیکھیں، میرے خاندان سے ہو، جس کا نام ہارون ہے اور رشتے میں میرا بھائی ہے۔ دھاروال سے سادات نظام تشریف فرمائے، مرشد جی نبی مسواک کرنا سکھا گیا، شلوار کا پائنچہ کہاں ہو بتا گیا، شلوار چھوٹے بھائی کی پہننی ہے، قمیص بڑے بھائی کی پہننی ہے۔ آج کل توڑے علاقے تے نیلے رنگ نو رنگ لگے ہوئے لگی ہے آسمانی، لگیاں نے موجاں تے تو لائی رکھی سو۔ عجیب، تمہاری صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کالی پگڑی پہنتے تھے۔ روز جو نئے رنگ ایجاد کرتے ہو، کالے کپڑے سے موت کیوں آتی ہے؟ کعبے پر بھی یہ ہرے نیلے پیلے ڈال کے دکھاؤ۔ چلو تمہارے رنگ تمہارے، ہمارے والا رنگ کعبے پہ بھی ہے، قرآن کے حرفوں پہ بھی ہے۔ جو پیغمبر ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کے گیا، موسیٰ کو فکر ہے کہ میرا کوئی وزیر ہو، مصطفیٰ کو نہیں تھی۔ کیوں جی؟ جو فکر موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو تھی، وہ بات چلی مصطفیٰ کو نہیں ہوگی۔ حضور نے جو دعا مانگی، اللہ اگر یہودیوں کے نبی کی دعا قرآن میں رکھ سکتا تو جو ہے ہی قرآن کا مالک، مصطفیٰ کی دعا سنو قرآن مجید میں فرمایا وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے۔ جو علی کے ذکر میں خوش ہو، قرآن کی قسم قیامت کی گرمی سے بچ رہے ہو، یہ دنیا کی گرمی تو شے کوئی نہیں، علی کا ذکر خوش ہو کے سننے والے کو خدا قیامت کی گرمی سے محفوظ رکھے گا۔ موسیٰ نے کہا خاندان سے دے، مصطفیٰ نے کہا اپنے باپ سے دے۔ جس نے خاندان سے مانگا تھا اس کا وزیر ہارون اپنے باپ کے گھر پیدا ہوا، محمد نے اللہ سے مانگا تھا علی اللہ کے گھر میں۔ ہمیں کوئی صحابہ کرام پر اعتراض نہیں ہے، ہمارا تو خالی ایک سوال ہے کہ نبوت بادشاہت نہیں۔ حضور 13 سال تک مکے میں بادشاہ نہیں تھے، نبی تھے۔ یوسف 7 سال تک قیدی بھی تھے، نبی بھی تھے۔ نمرود نے ابراہیم کے گلے میں رسی ڈال دی وہ آگ میں پھینکنے کے لیے، تو ابراہیم کی نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ پتہ چلا حجت کے گلے میں رسی ڈال جانے سے حجت کے عہدے کو فرق نہیں پڑتا، البتہ رسی ڈالنے والا لانتی کہلواتا۔ حجت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
یہ علی کے گلے میں رسی ڈال گئی، علی شیر خدا تھا، ابراہیم خلیل الرحمن تھا، ہاتھ پاؤں باندھ کے گلے میں رسی ڈال کے منجنیک میں بٹھا کے جھولے میں بٹھا کے آگ میں انہوں نے پھینکا کہ نہیں پھینکا؟ ابراہیم کے عہدے کو کیا فرق؟ بادشاہت اور ہے، نبوت اور ہے، بندوں کے دیے ہوئے عہدے اور ہیں، خدا کے دیے ہوئے عہدے اور۔ انہیں بندے چنتے ہیں، ان کے پاس ووٹ نہ ہو تو وہ نہیں چنے جاتے۔ جنہیں اللہ چنتا ہے ان کا ایک ووٹ بھی نہ ہو، آدم کلا سی نا، سارے فرشتے ایک طرف، آؤ جی بسم اللہ، یہ عالم اگے بیٹھی رہتے، آئی دا بھی پہلے اتو دری تھا تتا ہے فارسی تھا، تو جو کیتی ہو ٹھیک ہے۔ اسلام نال بھی انجی ہوئے، بندے بعد چاہ کے تھے اگے بہ گئے۔ نعرے مارنے تو ہاں جالی ضرور رکھ، جیڑے جیڑے ویلے قبلہ بولن تو نال بول، سمجھ آوے تے بھاویں۔ کیا ہے وراثت مصطفیٰ؟ علم۔ جس کے پاس علم ہوگا میں اسے نبی کا وارث مان لوں گا۔ بھئی حکیم کا وارث وہی ہوگا نا جسے حکمت آتی ہو، اور جس غریب کو خود ہلاک ہونے کا خطرہ ہو۔ بس ڈرائیور کی سیٹ پہ اسے بٹھاؤ گے جسے ڈرائیونگ آتی ہی نہ ہو؟ سوال اوکھا کوئی نہیں، کئی بندے ہوں گرمی کا شکار ہو گئے۔ بابا جی دوسرا دس بس ڈرائیوری ایک کام ہے نا جی، کام ہے نا جی، کرے گا وہی جنہوں آندہ ہوئے جی۔ وہاں کوئی ایسا چول بٹھا دیں جو الٹا سواریوں سے کہے جب تک میں ٹھیک چلاؤں بیٹھے رہنا، اور جب میں یوں یوں کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ ماسٹر کی کرسی پہ اسے بٹھاؤ گے جو خود 40 سال سے فیل ہو رہا ہو؟ کیا آسان باتیں، مشکل نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی کرسی پہ اسے بٹھاؤ گے جسے ٹیکا لگانا بھی نہ آتا۔ بے وقوف اگر میڈیکل سٹور پہ قبضہ کر لے، پتہ اسے ہونا کہ کون سے مرض کی کون سی دوا ہے، اور دوائیوں میں اتنے گندے ہاتھ مارے کہ ان کی اوپر کی دوائیاں نیچے چلی جائیں، نیچے والی اوپر چلی جائیں۔ پیغمبر بھی تو علاج کے لیے قرآن ہی چھوڑ کے گئے ہیں نا۔ اگر ایسوں کے ہاتھ آ جائے جنہیں استعمال کا پتہ ہی نہ ہو کہ کون سی آیت کہاں کھڑی ہے، کس مرض کی دوا کہاں ہے، کیونکہ وارث نہیں ہے تو قرآن فائدہ کیا دے گا؟ سنارے کی کتاب لوہار کے ہتھے چڑھ جائے کیا فائدہ؟ نلکا لگانے کے لیے MBBS ڈاکٹر بھی چلا جائے تو کیا کرے گا جی؟ میں آیا مجلس پڑھنے، نال میرے ڈرائیور بھی آئے جی، تسی ڈرائیور دا دروازہ کھول کے آکو بسم اللہ، بڑی مہربانی فرمائیے قبلہ تو سب سانو فکر سی پہ تسی آنے کہ نہیں آنے، اور مجھے پکڑ کے کہیں جائے اتھے منجیلا موسم ہے نا۔ میں پہنچ گیا کھیت، وہ یہاں بتائیے کس کا نقصان ہوا؟ میں کھیت میں بھی ذاکر رہوں گا، وہ منبر میں بھی ڈرائیور رہے گا۔ نقصان ہوگا آپ کا، آپ کہیں گے پڑھ، اسے پتہ ہی نہیں کہ پڑھنا کیا ہے۔ جب شور مچے گا وہ کہے گا مجھے نہیں آتا۔ وہ جسے کھیت میں چھوڑ کے آئے ہو اسے لے آؤ۔ اب جب میں آ کے مجلس پڑھوں گا تو اسے کہنا پڑے گا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔
कुरान सर पे रखते हैं, औलाद वाला कसमें खा लेगा। औलाद की, कुरान की, वुजू करके रुख कर लो काबे की तरफ। झगड़ा खत्म करना चाहे बंदा 2 मिनट में खत्म हो। पता चला पैगंबर की विरासत है इल्म। अगर हुजूर के बाद अहले बैत मसला पूछने सहाबियों के पास आए तो फिर वारिस सहाबा हैं, और अगर सहाबी अहले बैत से मसला पूछते रहे तो वारिस अहले बैत। हमारी ज़िद में कई बंदों ने लिखना शुरू भी कर दिया है, मैं नौकर सहाबत हूं। ओ आ गया नौकर सहाबत। हमने कहा ओ आ गया नौकर गाजी दा। अगर मैं नौकर सहाबा दा, मैंने मौलवी से कहा लड़ाई वाली बात नहीं, लेकिन तुझे पता नहीं कि सहाबा तो खुद अहले बैत के नौकर थे। जो चुप कर गए हो ये वाकया मैंने तो नहीं लिखा। कौन थे जो लिखवाते फिर रहे थे, लिख कर दे दो हम गुलाम हैं। तू कमियों का नौकर, हम सैयदों के नौकर, हम उनके नौकर जिनका जिब्राइल नौकर, हम उनके नौकर जिनका इज़राइल नौकर। पूरी दुनिया को पता है कि जिब्राइल नौकर है सिर्फ इसी घर का। मैं चैलेंज करके कहता हूं पूरी कायनात में कोई घर नहीं, कोई दार नहीं, कोई बशर नहीं जिसकी जिब्राइल ने कभी नौकरी की हो। कोई नहीं। ये दर्जी नहीं, हसनैन का दर्जी है। दर्जी में और हसनैन के दर्जी में फर्क है। सिर्फ दर्जी होता तो इब्राहिम भी ऐसे कभी कमीज सिलवा लेता। सिर्फ हसनैन का दर्जी। नूह कश्ती बनाता था, ये रोज आके कहता था ये फट्टा यहां लगा, ये फट्टा यहां लगा, ये फट्टा यहां लगा। कभी कोई फट्टा उठा के नहीं दिया। जायदाद लिख दूंगा उस बंदे को तो साबित करे उसने नूह को कोई फट्टा पकड़वाया। हालांकि कश्ती प्राइवेट नहीं थी, सरकारी हिदायत के लिए। एक फट्टा भी नहीं पकड़वाया उसे। मैंने कहा फट्टा पकड़वा दे, बोले लाज़िम नबी है। कहने लगा होगा, मैं इसका नौकर नहीं हूं। अली अकबर दा सदका जवानियां मांगो, खुदा तुम्हें सलामत हो, मैं नौकर नहीं हूं। मरियम को भूख लगी, आके कहते मरियम उठो, दरख्त हिलाओ, खजूरें गिरेंगी, उठा के खा लो। मैंने कहा हिला दे, कहते कोई इसका नौकर हूं। होगी मरियम, होगी बतूल, लेकिन मैं इसका नौकर नहीं। मेरे सर पे कुरान रखा ले, मोहम्मद की इज्जत की कसम। नूह को फट्टा उठा के नहीं देता, इब्राहिम की छुरी नहीं उठाता, मरियम को खजूरें गिरा के नहीं देता, पानी डाल के नहीं देता। पूछो तो कहता मैं इनका नौकर नहीं। पता नहीं बतूल के घर में इसे क्या हो जाता है, कभी चक्की चलाता है, कभी झूला झूलाता।